القارعہ، جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی. ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھنکی ہوئی. اور ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کر نہیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے. یہ آیت ہے سورۃ ابراہیم. حدیث ہے ان کے دل اچک لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان کا سانس ان کے حلق کے اندر اٹک جائے گا، نہ تو منہ سے باہر نکل سکے گا اور نہ واپس لوٹ سکے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص بھی ہوا جس کا عمل 70 انبیاء کے برابر بھی ہوا تو اسے بھی یہ ڈر ہوگا کہ شاید اسے نجات نہ ملے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے وہ لوگ گزر چکے کہ اگر ان میں سے کسی نے کنکریوں کے برابر بھی خرچ کیا تو وہ بھی اسے ڈر ہوگا کہ شاید وہ قیامت کی ہولناکی سے نہ بچ سکے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے علم ہوا ہے کہ مومن باوجود کہ میدان حشر ہی میں جنت میں اپنا گھر اور اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لے گا، لیکن قیامت کی ہولناکی دیکھ کر پھر بھی تمنا کرے گا کہ کاش اسے پیدا نہ کیا جاتا. پرندے قیامت کی ہولناکی کے سبب زمین پر اپنی چونچ مارتے ہیں اور اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو قیامت کے دن شریر سانپ کی صورت میں اس کے گلے لٹکا دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور نہ خیال کریں گے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں. ایک اور حدیث میں کوئی شخص اپنے مالک سے کسی بچی ہوئی زائد چیز کا سوال کرتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا تو اس کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ اس کا بچا ہوا مال جسے دینے سے انکار کیا تھا شریر سانپ کی طرح ہوگا. ایک اور حدیث میں ہے جو رشتہ دار کسی رشتہ دار کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بچا کھچا مانگنے کے لیے آتا ہے اور وہ بخل سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالیں گے جس کا نام شجاع ہوگا اور اس کی زبان باہر لپک رہی ہوگی، پھر اس سانپ کا توق بنا کر اس بخیل کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. جو نوحہ کرنے والی عورت توبہ سے پہلے مر گئی اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا لباس پہنائیں گے اور اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے. استغفر اللہ. نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت نے اگر توبہ نہ کی تو قیامت کے دن وہ جنت اور دوزخ کے درمیانے راستہ پر ہوگی. اس کا لباس گندک کا ہوگا اور اس کا چہرہ آگ سے چھپا ہوا ہوگا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس نے اللہ کے بندوں کو نہ سکھایا یا اس علم کے ذریعے لالچ کرتے ہوئے مال طلب کیا تو ایسے عالم کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور منادی اعلان کرے گا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا مگر اس نے اللہ کے بندوں کو نہ سکھایا اور اسے دنیا کے بدلے میں بیچا. اس طرح اس کے لیے اعلان ہوتا رہے گا حتیٰ کہ حساب ختم ہو جائے گا. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر ایک بدبودار ہوا چلائی جائے گی جس کی تکلیف سے ہر نیک و بد چیخ اٹھے گا. جب یہ بدبو پوری طرح پھیل جائے گی تو ایک منادی ندا کرے گا جسے سب سنیں گے. وہ کہے گا جس چیز سے تمہیں اذیت پہنچی ہے پتہ ہے کیا تھی؟ وہ کہیں گے نہیں. انہیں بتایا جائے گا یہ زنا کاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جو اسی زنا کی حالت میں فوت ہوئے، انہوں نے توبہ نہیں کی. پھر یہ بدبو اہل محشر سے ختم ہو جائے گی. جب تک یہ بدبو موجود رہے گی تو کسی کو نہ جنت یاد رہے گی نہ جہنم. استغفر اللہ. ایک اور حدیث میں ہے جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے.
ایک اور حدیث میں ہے جس شخص نے ریشم کا کپڑا پہنا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت والا لباس پہنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔